فارن پالیسی پہ بات کریں گے کہ فارن پالیسی کیا ہے، اور کوئی بھی ملک جب فارن پالیسی بناتی ہے تو وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فارن پالیسی مینیج کرتی ہے یا بناتی ہے. ٹھیک ہے، فارن پالیسی کس چیز کو ریفر کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کی اسٹریٹجیز کو اور ان کے ایکشنز کو. کون سے ایکشنز؟ جو یہ وہ ایکشنز ہیں جو وہ ڈیل کرتے ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ. وہ جو معاملات رکھتے ہیں تو ان کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ان کے جو ایکشنز ہوتے ہیں، جو وہ دوسرے کسی ملک کے ساتھ رابطے قائم رکھنے کے لیے، تعلقات بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، تو ایسے اسٹریٹجیز کو ہم فارن پالیسی کے زمرے میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ انوالوز دا ڈیسیژن اینڈ میجرز. وہ تمام ڈیسیژن، فیصلے اور وہ تمام میجرز، وہ تمام جو ہم کہتے ہیں اسٹیپس لینا، وہ انکلوڈ ہوتے ہیں دیٹ اے کنٹری ٹیکس ٹو سیف گارڈ اٹس نیشنل انٹرسٹ. اپنی نیشنل انٹرسٹ کی تحفظ کے لیے کوئی بھی کنٹری جب مختلف قسم کے ڈیسیژن لیتے ہیں یا مختلف قسم کے سٹیپس لیتے ہیں تو اس کو ہم فارن پالیسی کہتے ہیں. یعنی فارن پالیسی میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی نیشنل انٹرسٹ کے لیے کوئی سٹیپ لیتے ہیں، کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری فارن پالیسی کا حصہ ہے یا یہ نہیں ہے. ہماری فارن پالیسی کا حصہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھائیں یا ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کریں. یہ ہماری پالیسی کا حصہ نہیں ہے. فارن پالیسی کا، ہماری فارن پالیسی کا یہ حصہ ہے کہ جب کہیں پہ مسلمان ممالک میں مظالم ہو تو ہم ان کے لیے سٹینڈ لیں، ہم ان کا ساتھ دیں، ہم ان کے ساتھ کڑے رہیں. ٹھیک ہے، مختلف ممالک کے ساتھ اچھے روابط رکھنے کے لیے بھی جو ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں تو اس کو ہم فارن پالیسی کے زمرے میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، فارن پالیسی از ناٹ اسٹیٹک. یہ کسی خاص ایک اس کے لیے ہارڈ رولز نہیں ہوتے ہیں کہ بھئی بس یہ ہے تو یہ آپ کی فارن پالیسی ہے. جو فارن پالیسی ہے یہ چینج ہوتی رہتی ہے ٹائم کے ساتھ، وقت کے ساتھ، سچویشن کے ساتھ. جو حالات، ملکی حالات چینج ہوتے جاتے ہیں اسی طرح ہی ایک گورنمنٹ اپنی اسٹریٹجی چینج کرتی ہے. تو فارن پالیسی کا مطلب وہ تمام ایکشنز، وہ تمام سٹیپس جو کوئی بھی گورنمنٹ اپنی نیشنل انٹرسٹ کے لیے، ملکی سالمیت جسے ہم کہتے ہیں، جب اس کے لیے کرتے ہیں، اپنے آپ کے تحفظ کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے، یا پیسفل انوائرمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، یا پھر آپ پروڈکٹیو ریلیشن جب آپ کسی ملک کے ساتھ چاہتے ہو، وہ ٹریڈ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ اور بھی مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہیں. تو ایسے سٹیپس جب آپ لیتے ہو تو ایسے سٹیپس کو ہم فارن پالیسی کہتے ہیں. It is the external policy of an independent sovereign state which it pursues in its relation with other nations of the world in order to seek national interest. ٹھیک ہے، سمپل سی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کنٹری جب دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے روابط رکھنے کے لیے جو طریقہ کار اپناتا ہے، جو اسٹریٹجیز یا جو اقدام لیتے ہیں، تو ہم اس کو فارن پالیسی کے زمرے میں ڈالتے ہیں یا ہم اس کو فارن پالیسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا جو سیکنڈ ڈیفینیشن ہے کہ دا ایکسٹرنل پالیسی آف اے اسٹیٹ، کسی بھی اسٹیٹ کی وہ پالیسی وچ اٹ پرسو ٹو پریزرو اٹس آئیڈیولوجیکل چارٹر. آپ کی جو نظریاتی سوچ ہے یا جو آپ کا نظریاتی آئیڈیا ہے اس کو یا سیف گارڈ کرتے ہو اپنی ٹیریٹری کو، جو آپ کے کنٹری کی جو باؤنڈریز ہیں یا جو آپ کا حصہ ہے آپ کی کنٹری کا، یا مینٹین اٹس پولیٹیکل سوورینٹی اینڈ گارنٹی اٹس اکنامک ویل بینگ. تو باتیں یہ ہیں کہ جب کوئی بھی ایکسٹرنل پالیسی جو آپ بناتے ہو کس چیز کے لیے، اپنی آئیڈیولوجیکل جو آپ کا چارٹر ہے، آپ کا جو نظریاتی آئیڈیا ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، یا پھر اپنی ٹیریٹری کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ ملکی جو پولیٹیکل سوورینٹی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے جب آپ ایک خاص قسم کے سٹیپس لیتے ہو، ڈیسیژنز لیتے ہو، میٹنگز کرتے ہو، تو ہم ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ فارن پالیسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈیفینیشن ہے، اٹ از دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ریلیشنز، کہ جب آپ ریلیشن ڈیولپ کرتے ہو ود ادر کنٹریز، کس لیے؟ کہ پروٹیکٹ دی نیشنل انٹرسٹ
بائی ٹیکنگ اپروپریٹ اسٹیپس ایٹ انٹرنیشنل لیول. صحیح ہے. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ تمام سٹیپس، وہ تمام ڈیسیجنز جب آپ کسی ملک بینگ اے کنٹری جب آپ لیتے ہو اپنی سورینٹی کو، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو، اپنی نیشنل انٹیگریٹی کو، اپنی ٹیریٹری کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، اس کا تحفظ کرنے کے لیے، اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنی جو آپ کا جو امیج ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے جتنے بھی آپ سٹیپس لیتے ہو اس کو ہم فارن پالیسی کہتے ہیں.